لیکن ہمارے ہاں ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر میں اور مسجد اقصی کی تعمیر میں 40 سال کا فرق. اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ یہ بیت جو مسجد اقصی ہے یہ بھی حضرت ابراہیم ہی نے تعمیر کی. اور یہ بات معقول ہے، منطقی ہے، سمجھ میں آتی ہے. کیسے ممکن ہے جب آپ نے اپنی اولاد کا ایک شاخ جو ہے آباد کی وہاں عند بیتک المحرم تاکہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تو اب جب دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو آباد کیا فلسطین میں، تو کیسے ممکن ہے کہ ان کے لیے وہاں پر کوئی عبادت گاہ نہ بنائی ہو؟ تو وہاں پر یقیناً جو عبادت گاہ بنائی ہوگی. اور مسجد اقصی کی وہ بات، البتہ بیت المقدس کے اندر یہ مسجد بنی ہے 40 برس کے بعد. پھر جیسے کہ حضرت آدم کی بنائی ہوئی جو مسجد تھی، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، وہ گر گئی تھی، تو اس کے بعد اس کی تعمیر ثانی کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ایسے ہی تعمیر اولا جو ہے مسجد اقصی کی وہ حضرت ابراہیم نے کی، لیکن پھر اس کے گر جانے کے بعد پھر اس کی تعمیر ثانی حضرت سلیمان نے کی. اس کو وہ کہتے ہیں ہیکل. ہیکل کہتے ہیں ایک شکل، عمارت، ہیکل. تو ہیکل سلیمانی، اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ٹیمپل آف سولومن. لیکن یہ ہیکل سلیمانی کے جو یوں سمجھیے تقریباً 1000 سال قبل مسیح میں بنا ہے. حضرت عیسیٰ سے 1000 برس پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا. اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے بنایا، لیکن جو وہ تو قائم نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا تھا. پھر جو چلا ہے 500 برس تک، لیکن 587 قبل مسیح میں پھر آ کر نبوکدنضر نے اس کو تباہ کر دیا، گرا دیا، برباد کر دیا. پھر تقریباً 100 سال کے بعد دوبارہ یہودی جو ہے بیبیلونیا سے رہائی پا کر آئے تو انہوں نے دوبارہ بنایا. اسے کہتے ہیں سیکنڈ ٹیمپل، دوسری مرتبہ. لیکن اسے بھی پھر رومیوں نے گرا دیا سن 70 عیسوی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے 40 برس کے بعد. اب تک وہ گرا پڑا ہوا ہے. جب حضور گئے ہیں شب معراج میں تو وہاں پر یہ کیا تھا کیا نہیں تھا کچھ معلوم نہیں ہے. لیکن یہ کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سوال کیا گیا حضور سے تو حضور نے وہاں کی کڑیاں بھی بتا دی اور وہاں کی کھڑکیاں دروازے بھی بتا دیے، تو معلوم ہوتا کہ کوئی نہ کوئی تعمیر اس وقت وہاں تھی. میرے نزدیک اس وقت چرچ ہوگا، اس لیے کہ عیسائی ہو چکے تھے. رومن ایمپرر جو ہیں سن 300 عیسوی کے بعد سے یہ عیسائیت تھی، تو عیسائیوں نے وہاں پر اپنا جو ہے وہ چرچ بنا لیا. جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسجد قرطبہ ہے جو ہسپانیہ میں ہے، اس کے عین مرکز کے اندر چرچ بنا ہوا ہے. انہوں نے جب قبضہ کیا چرچ بنا لیا. اسی طرح یہ جو ہے جو اب سب سے بڑی مسجد استنبول کی ہے، وہ بھی در حقیقت وہ ایک چرچ تھا جسے کہ جب مسلمانوں نے ترکوں نے قبضہ کیا تو اسے مسجد بنا دیا. آیا صوفیہ کی مسجد جو ہے وہ چرچ تھا، ترکوں نے اسے مسجد بنایا. تو اسی طریقے سے اس ہیکل سلیمانی جو بھی اس وقت وہاں تھا، جگہ ہوگی خالی. 70 عیسوی میں ہیکل تو گر گیا، خالی پلاٹ تھا. یہ خیال ہوگا کہ یہ کوئی مقدس جگہ ہے، اس کی تاریخ ہے، لہذا وہاں انہوں نے چرچ بنا لیا. اسی چرچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں، پھر جب چارج لینے گئے ہیں بیت المقدس کا، تو وہ اس چرچ کی سیر کر رہے تھے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا. تو ان کا میرا تو ظہر کا وقت ہو گیا ہے. تو وہاں کے عیسائی راہبوں نے جو بھی وہاں کے پادری تھے کہا آپ یہیں پڑھ لیجئے. آپ نے فرمایا نہیں، میں یہاں نہیں پڑھوں گا. اگر میں نے یہاں پڑھی نماز تو پھر مسلمان اسی کو مسجد بنا لیں گے. لہذا وہ باہر نکلے، اور یہ جو قبۃ الصخرہ جہاں پر اب ہے، وہ بہت بڑا ڈوم جو ہے، یہ اس وقت چٹان تھی، اس کے اوپر بس ریت ویت پڑی ہوئی تھی، وہاں جا کے آپ نے نماز پڑھی. تو یہ اس کی تاریخ ہے. اب اس وقت صورت یہ کہ وہاں چرچ نہیں ہے. وہاں ایک تو مسجد اقصی ہے اس کے جنوبی احاطے کے اندر، جنوبی علاقے میں احاطے کے، اور ایک وہ جو اصل جگہ ہے ٹیمپل ماؤنٹ جہاں حضرت سلیمان نے پہلا بنایا تھا ہیکل، اس جگہ پر جو ہے وہ قبۃ الصخرہ ہے. لہذا یہودی جو ہے اس حد تک تو آ گئے تھے. ایہود بیراق جو ہے اس نے جو بھی کلنٹن کوشش کر رہا تھا کہ کوئی مصالحت ہو جائے، تو اس حد تک تو آ گیا تھا وہ کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مسجد اقصی تمہارے پاس، مسجد کو تم رکھو، مسجد سے تمہارا نماز پڑھنے کی جگہ وہ ہے، لیکن یہ ٹیمپل ماؤنٹ ہم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہاں انہیں تھرڈ ٹیمپل اپنا بنانا ہے. اب ظاہر بات ہے 2000 برس سے ان کا وہ خانہ کعبہ جو ہے گرا ہوا ہے. اب اللہ نے انہیں طاقت دے دی ہے، موقع دے دیا تاریخ نے انہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہر قیمت پر ہمیں اپنا وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے. اور یہی سب سے بڑا وہ نقطہ ہے کہ جس پر اس وقت یہودیوں اور جو اسرائیلی ہے
اور جو وہاں پر فلسطینی ہیں ان کے مابین کوئی معاہدہ ہونا ناممکن ہے۔ بس یہ معلومات کی حد تک یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔